اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل المسألۃ الاولی یہیں سے ہونا ہے نا؟ پڑھیے شارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاولی الصوم الواجب ينقسم الى روزہ واجب ہے آنے والے قسموں میں. روزہ واجب ہے نہیں، الصوم الواجب واجب روزہ، ینقسم تقسیم ہوتا ہے، الی کون کون سی تقسیم ہوتی ہے واجب روزے کی؟ دیکھیے کیا پڑھیے آگے. مضیق کیا ہے؟ الی مضیق، مضیق کی طرف. مضیق کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مضیق کہتے ہیں کہ جو روزے کے علاوہ جس میں کسی اور طرح کی چھوٹ نہ ہو، جس میں آپ کو ہر حال میں کیا رکھنا ہو؟ روزہ ہی رکھنا ہو. اس کو کیا بولیں گے؟ مضیق. جس میں روزے کے علاوہ کوئی اور اختیار نہ ہو وہ مضیق. وَهُوَ رمضان، رمضان میں آپ روزے کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں. مثلا آپ روزے میں آپ کو اختیار ہے رمضان کے مہینے میں کہ آپ روزہ نہ رکھ کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تب تو کوئی امیر آدمی کیا کرتا ہے؟ روزہ ہی نہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ جس میں تھوڑا پیسہ ہوتا ہے کیا کرتا؟ 60 مسکینوں کو کھلا دیتا ڈیلی. تو کیا روزے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ تو وہ ہوا رمضان. اور اسی طرح سے رمضان کی قضا. ٹھیک ہے، رمضان کی قضا میں آپ کو چھوٹ ہے کہ کچھ اور کر لیں؟ نہیں. والنذر، آپ نے روزے کی منت مانی ہے، کچھ اور کر سکتے ہیں. اگر کسی نے منت نیت کی ہے، منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، تو اس کو کوئی چھوٹ ہے کہ کچھ روزے کے علاوہ کچھ اور کر لے؟ نہیں. والاعتکاف، اعتکاف میں دیکھیے 2 دن آپ نے روزہ رکھا، تیسرے دن روزہ واجب ہو جاتا ہے. تیسرا دن واجب ہے روزے کا. اعتکاف بھی واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے. بنا روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہے. تو اعتکاف میں تیسرا دن آپ وہاں پہ کسی اور طرح کا آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی کہ آپ کچھ اور کر لیں. ٹھیک ہے. کیا چیز؟ آپ دیکھیں مضیق سمجھ میں آ گیا. مضیق جس میں روزے کے علاوہ کسی اور چیز کا اختیار نہ ہو، ہر حال میں روزہ ہی رکھنا ہو. تو وہ روزے کون سے ہو گئے؟ رمضان کا روزہ، اس کی قضا، نذر کا روزہ اور اعتکاف کا روزہ. اس میں آپ کو کسی بھی صورت میں، اسی لیے اس کو کیا کہا؟ واجب جو روزے ہیں ان کی 2 قسم ہیں. ٹھیک ہے، ایک مضیق اور ایک مخیر. مخیر جو آپ کو اختیار ہو، جیسے رمضان کا جو کفارہ ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو کیا کریں؟ 60 روزے رکھیں، یا ایک غلام آزاد کریں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. تو آپ کو اختیار ہے نا، تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ مخیر ہو گیا. اور یہ مضیق جس میں روزے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو. کہہ رہے ہیں وہ ہوا رمضان. اور وہ مضیق میں کون کون سے روزے آ جائیں گے؟ رمضان کا، رمضان کی قضا، نذر کا روزہ اور اعتکاف. اب پڑھیے مخیر مہدی حسین. وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةٍ، وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ. وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَكَفَّارَةُ رَمَضَانَ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ. یعنی یہاں دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے
صوم کفارت اذا حلق الراس، کہ جب انسان احرام باندھتا ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد اس کا سر کا مڑانا جائز نہیں ہے. صحیح، سر نہیں مڑا سکتا سوائے یہ کہ یوم النحر 10 محرم کو قربانی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، سر مڑانا ہے. تو اگر کوئی انسان اس سے پہلے مثلا کوئی بیماری ہو گئی سر میں، ادھر احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد سر میں کیا ہوئی، بیماری ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو سر مڑانا پڑا. اب ایسی صورت میں چونکہ جائز تھا نہیں تو اس پر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہوگی. یا تو وہ 3 دن روزہ رکھے، یا 10 آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 1 بکری ذبح کرے. سمجھ میں آئے کفارے؟ اگر کوئی احرام باندھنے کے بعد حج میں اپنے سر کو کسی سبب سے مڑواتا ہے، چونکہ مڑوانا جائز نہیں ہے، تو اس پر 3 چیزیں واجب ہو گئی. تینوں میں سے کوئی ایک، یا تو 3 دن روزہ، یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 1 بکری ذبح کرنا. یہ کفارہ ہوگا اس کا. تو کہا اس میں آپ کو اختیار ہے کہ نہیں 3 چیزوں میں. وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ أَذَا حَلْقِ الرَّأْسِ، حلق کہتے مڑوانے کو، سر کا مڑوانا. سر کے مڑوانے کے سبب جو کفارہ واجب ہوتا ہے تو اس کے روزہ کیا ہے، مخیر ہے کہ یا تو 3 روزہ رکھیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 1 بکری ذبح کریں. سمجھ میں آیا؟ مخیر میں وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ أَذَا حَلْقِ الرَّأْسِ، حلق الراس سر کا مڑانا، ٹھیک ہے. اور کفارۃ ادا یعنی سر کے مڑانے کا کفارہ. وَكَفَّارَةُ رَمَضَانَ، اور اسی طرح سے کس کا کفارہ، ماہ رمضان کا کفارہ. کہ اگر کسی نے ماہ رمضان میں دن کے وقت میں اپنے روزے کو باطل کیا تو باطل کرنے کی صورت میں اس پر کیا واجب ہوگا، 60 روزے کا کفارہ. تو کیا وہ صرف 60 روزہ ہی رکھے گا، بلکہ اس پر کیا ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے. تو یا تو وہ غلام آزاد کرے، یا لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ایک کام کر سکتا ہے. اب دیکھیں وَجَزَاءُ الصَّيْدِ، احرام باندھنے کے بعد اگلی کتاب آپ کے پاس کتاب الحج ہے، اس میں انشاءاللہ سب آئے گا. وَجَزَاءُ الصَّيْدِ یعنی آپ جب احرام باندھ لیں گے تو احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہوگا. حدود حرم میں آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں. اب ایسی صورت میں اگر کسی نے حیوان کا شکار کیا حالت احرام میں تو اس پر یا تو روزہ رکھے، یا روزے کے علاوہ کچھ اور انجام دے، جو انشاءاللہ آپ کو کہاں ملے گا، باب کتاب حج میں، کہ کیا کیا اس پہ چیزیں واجب ہوں گی. آئی سمجھ میں؟ تو وہ جو روزہ ہے جزاء الصید کا، کہ اگر آپ نے حالت احرام میں شکار کیا تو اس کے بدلے آپ کو کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اور کیا کیا ہے، تو اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے. اسی لیے ان کو کس میں رکھا گیا، مخیر میں. مخیر اور آگے آ رہا مرتب و مخیر کو سمجھ لو پہلے کیسے کیا ہے. مخیر یہ ہے کہ تینوں کا مستوی ایک ہے، سمجھ گئے، تینوں کا مستوی ایک. کیا مطلب تینوں کا مستوی ایک کا مطلب، مثلا اگر کسی نے روزے کو عمدن باطل کیا اس پہ کفارہ اور قضا دونوں واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ تو 60 روزے مسلسل اس کو رکھنے ہیں. اب 60 روزے مسلسل اگر نہیں رکھنا چاہتا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے.
ان تینوں میں کیا ہے؟ اس کو اختیار ہے، اختیار. لیکن جو مرتب آ رہا ہے بعد میں، ابھی مرتب کیا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے. روزے رکھنے کی قوت و استطاعت نہ ہو تب کیا ہوگا؟ کوئی دوسری چیز واجب ہوگی. فرق آیا دونوں کا سمجھ میں؟ ایک ہے کہ دونوں تینوں ایک مستوے پہ ہیں، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں. مرتب میں یہ آئے گا کہ اگر یہ نہ کر پائے تب یہ نہ کر پائے تب یہ. اس کو بولیں گے مرتب. سمجھ میں آیا؟ تو اب جو مخیر ہے، سر کے مڈوانے کا، حالت احرام میں سر مڈوانے کا کفارہ کیا ہے؟ ارے جو روزہ ہے وہ مخیر ہے کہ یا تو 3 روزہ یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کیا کرے گا؟ 1 بکری. یہ تینوں ایک برابر ہے، چاہے یہ کر لے چاہے یہ کر لے چاہے یہ کر لیں. ایسا نہیں کہ روزہ نہ رکھ پانے کی صورت میں ہی 10 آدمی کو کھانا کھلانا ہے، 10 آدمی کو کھانا نہ کھلا پانے کی صورت میں 1 بکری ذبح کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن مرتب کو آئیے دیکھتے ہیں مرتب کیا ہے. تیسرے قسم واجب روزہ کی مرتب ہے، وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. یمین کہتے ہیں قسم کو، یمین یعنی قسم، ٹھیک ہے؟ قسم کے کفارے کا روزہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قسم بخدا کھائی، قسم کھانے کے بعد اگر اس نے اس کی مخالفت کی تو اس پر واجب ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا پھر 3 دن تک روزہ رکھے مسلسل. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ جی. کیا کفارہ ہے قسم کی مخالفت کا؟ یا تو ایک غلام آزاد یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا. ان تینوں میں آپ کو اختیار ہے. اور اگر جب یہ تینوں میں سے کچھ نہ کر پائیں تب کیا کرے گا؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا. اور اگر یہ نہ کر پائے تب کیا کرے گا؟ 3 دن لگاتار روزہ رکھے گا. روزہ پہلے آپ نہیں رکھ سکتے. ہاں پہلے نہیں ہے کہ پہلے آپ سیدھے اٹھا کے کیا کریں؟ روزہ رکھیں. اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ غلام آزاد کریں جو ممکن نہیں، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں. آپ کو کھانا کھلانے کا بھی پیسہ نہیں ہے، کپڑے پہنانے کا تو گزرجے اولا نہیں رہے گا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ پھر 3 دن مسلسل روزہ. جب یہ نہ کر پائے تب جی واجب کی نیت سے رکھے گا نا؟ ہاں واجب کی نیت سے. قسم کا کفارہ ہے نہیں، واجب ہے. اچھا. اور صید کے معنی کیا ہے؟ صید شکار کو کہتے ہیں. اور صیاد جو ابھی گزرا تھا عربی وہ میں؟ شکاری. ہاں وہ شکاری. اور اسی کا فعل آیا تھا یصیدو. یصیدو ماضی آتا ہے سادہ. یہ چیز شاید مطلب شکار اور صیاد شکاری. شکاری ہاں. اور سادہ یصیدو شکار کرنا. چلیے دیکھیے تو یہ کفارہ یمین سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. مرتب میں آ جائے گا وقتل الخطأ. ہاں مولانا مثلا قتل الخطا کا مطلب کچھ اور آپ مارنا چاہ رہے تھے، ہرن مارنا چاہ رہے تھے، مر گیا آدمی، لگ گئی گولی کس کو؟ آدمی کو. تو آپ نے عمدن خطا قتل کیا کہ غلطی سے؟ غلطی سے. تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کریں گے. اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے
تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. تو ترتیب آئی سمجھ میں کہ پہلا کیا ہے کفارہ؟ غلام آزاد کرنا. غلام آزاد نہیں کر پائے تو کیا کریں گے؟ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ ترتیب کہاں لکھی ہوئی جناب؟ ہاں یہ ترتیب شرح میں ہے ہمارے پاس. تو پھر اس کو لکھوا دیں. قتل الخطا شرح کو جو ہے کھینچ کے پھر بھیج دیں، فوٹو صحیح رہے. ایسا کریں کہ شرحی سے پڑھانا شروع کر دیں. کیا اس میں ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہی سینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب بدل جائے گی. ہیں؟ ہماری کتاب بدل جائے گی. نہیں، پڑھائیں گے عبارت سے. جیسے یہ عبارت پڑھا رہے ہیں، پڑھائیں گے عبارت سے. شرح نیچے الگ ہے وہ. اچھا. ہاں، جب ضرورت ہوگی شرح کی طرف دیکھ لیجئے گا. عربی میں ہے فارسی میں ہے؟ ہمارے پاس جو ہے عربی میں ہے، یہ فارسی میں بھی ہے. ویسے فارسی والی کیجئے گا. فارسی والی ٹھیک ہے، فارسی والی دیکھتے ہیں، مل جائے گی انشاءاللہ. چلے ٹھیک. تو وقتل الخطا، ہاں، والظہار، زہار یعنی اپنی زوجہ کی کمر کو ماں کے مشابہ بتانا، اس کو زہار کہتے ہیں. تو جو کوس وہی کفارہ اس پر بھی واجب ہوگا. زہار کا کفارہ معلوم کیا ہے؟ جو قتل خطا کا ہے، غلطی سے جو قتل کرنے کا کفارہ ہے وہی زہار کا کفارہ ہے. یعنی بیوی کو ایسے کہے کہ جس طرح سے میری ماں مجھ پر حرام ہے ویسے ہی تو بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر بیوی سے وہ مقاربت کرنا چاہے گا تو اس کے لیے کفارہ واجب ہے. تو غلطی سے خطا کرنے والے کا کفارہ کیا تھا؟ 1 غلام. اگر وہ نہیں کر پایا تو 60 روزے مسلسل 2 مہینہ روزے. اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانا. زہار کا بھی وہی کفارہ ہے. وَدَمُ الْهَدْيِ، یعنی قربانی کے بدلے، مثلا جو حج تمتع کر رہا ہے اور اس پر ایک کیا کرنا ہے کہ اس پر ایک جانور کا ذبح کرنا واجب ہے. اگر ممکن نہیں ہے جانور کا ذبح کرنا تو 3 دن ایام حج میں روزہ اور 7 دن جب اپنے گھر واپس آ جائے تب روزہ رکھنا ہے اس کو. کیا جناب کیا کرنا ہے؟ 3 دن یعنی اگر قربانی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو 3 دن حج میں وہاں رہتے ہوئے 3 روزے اور 7 روزے اپنے وطن واپس آنے کے بعد. وَكَفَّارَةُ قَضَاءِ رَمَضَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہے اور قضا روزے کو زوال کے بعد باطل کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کفارہ وہ کفارہ نہیں ہے جو رمضان میں روزے کا کفارہ ہے. صحیح ہے کہ 60 روزے رکھے یا 1 غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر رمضان کا قضا ہے اور قضا روزے کو آپ نے زوال کے بعد زوال سے پہلے تو کچھ نہیں ہے اس پہ، زوال کے بعد اگر آپ نے باطل کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہا ہے تو 3 مسلسل روزے رکھے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کفارہ ہوگا. تو اس طرح سے بڑی محنتوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک مسئلے کو مکمل کیا. کیا بیٹا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر نہ کھلا پائے تو 3 دن مسلسل روزہ رکھے. والحمدللہ رب العالمین.